بقیت السلف عمدۃ الخلف، تاج ملت، یادگار امام عشق و محبت، ہم شفیع امام عشق و محبت حضرت علامہ منان رضا خان عرف منانی میاں صاحب قبلہ سے کچھ گفتگو ہوئی، اور ایک جملہ جو آپ نے فرمایا وہ جملے کا جو انداز تھا وہ اس قدر دل پر اثر کیا اور آنکھیں اشکبار ہوئی۔ حضرت نے فرمایا سب سے پہلے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ حضرت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم تمام اہل سنت پر دراز فرمائے۔ حضرت کی محبت آپ نے فرمایا کہ جامع میاں یہ ہمارا ادارہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اہل بیت کا ادارہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سید کا ادارہ ہے، اور میں رہوں یا نہ رہوں، آپ کے والد رئیس ملت اور آپ جیسے سادات کی ہمیشہ سرپرستی اس ادارے پر رہے۔ وہ جملے بول رہے تھے، میرے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت منانی تو حضرات گرامی، کیونکہ ہم لوگوں نے تو اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، لیکن جو میں نے خانواد اعلیٰ حضرت سے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تصویر کا نام منانی میاں ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح اعلیٰ حضرت دکھتے تھے اس طریقے سے منانی میاں دکھتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے، اور ایسے عالم اور ایسے مشائخ کی اہل سنت کو ضرورت ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب منانی میاں صاحب قبلہ اتنی عمر ہونے کے بعد بھی اس نوجوان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دست بوسی کے لیے بڑھتے ہیں، تو میرا دل کہتا ہے کہ جب آج اعلیٰ حضرت کے پوتے کا یہ عالم ہے تو اس کے اہل بیت میں امام احمد رضا کا عالم ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ میرے پیاروں، بولنا آسان ہے، عمل کر کے دکھانا بڑا ٹف ہوا کرتا ہے۔ اور پیاروں، ہم سب ان سے امام عشق و محبت میں آئے ہیں۔ اس پروگرام میں آنے سے پہلے سینکڑوں فون آئے کہ جامع میاں یہ مت بولنا، جامع میاں وہ مت بولنا۔ میں نے کہا بھائی، بریلی جا کر کے میں بولتا نہیں ہوں، وہی بولتا ہوں جو احمد رضا۔ یہ مت کہنا وہ مت کہنا۔ میں اسٹیج پر بیٹھ کے سوچ رہا تھا، اپنی باتوں کا ذمہ دار خود میں ہوں۔ میں اسٹیج پر بیٹھ کے سوچ رہا تھا، آراز کی محفل تو بہت ہوتی ہے، بہت سارے عرصوں کی محفل ہوتی ہے، پورے انڈیا میں ہوتی ہے، بنگلہ دیش پاکستان میں ہوتی ہے۔ ہر خان کا ہمارے سروں کا تاج ہے تاج، لیکن سنو بریلی کا احمد رضا کا عرس ایسا عرس ہوتا ہے، نہ یہاں وہابی آتا ہے، نہ ناسبی آتا ہے، نہ خارجی آتا ہے، نہ شیعہ اور آفسی آتا ہے، یہاں وہی آتا ہے جس کا عقیدہ یہ رہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور ناوائے کرم۔ یہاں فالتو لوگ نہیں آتے ہیں، فالتو لوگ نہیں آتے ہیں، یہاں وہی آتا ہے جس کے دل میں نہ ناسبیت ہو نہ رافضیت، جو صحابہ کا بھی وفادار ہو، اہل بیت کا بھی وفادار ہو۔ بے شک بے شک۔ سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت فلاں حضرت آئے ہیں، فلاں جگہ فلاں حضرت آئے ہیں، یہ منانی میاں کے پروگرام میں فلاں حضرت آئے، فلاں ادارے سے آئے، فلاں آئے، فلاں آئے۔
میں کہتا ہوں تم حضرتوں کو دیکھتے ہو، یہ دیکھو عرس کس کا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ عرس کس کا ہے، زندہ باد، عرس کس کا ہے۔ ہمیں جب عرس اعلیٰ حضرت کا ہے تو گھٹیا حضرت نہیں، سنیت کے حضرت کا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، ارے کیا بات ہے سر، زندہ باد، زندہ باد، عرس کس کا ہے؟ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا عرس ہے۔ کس کا عرس ہے؟ اعلیٰ حضرت، اور اس عرس کے بعد 1500 سالہ یوم میلاد مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، 1500 سال مکمل ہو جائیں گے حضور کو بظاہر دنیا میں آئے۔ جی بے شک، سبحان کتنے سال ہو جائیں گے؟ 1500 سال، 1500 سال میرے پیارو، یہ اس کا عرس آیا ہے کہ پورے بھارت سے، پوری دنیا سے جب آدمی آتا ہے تو سودا گرام کی گلیوں میں ہو یا نوری مرکز میں ہو یا جامعہ رضویہ نوریہ میں ہو یا کسی بھی خانقاہ میں ہو یا بریلی میں کہیں پر بھی ہو، ہر آدمی لب پر ایک نعرہ لے کے آتا ہے۔ جب گنبد رضا کو دیکھتا ہے تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے، ہم ایسی ویسی جگہ نہیں، اس جگہ آئے ہیں کہ اپنے گاؤں میں، اپنے قریہ میں، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں پڑھا کرتے تھے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی۔ بے لاکھوں سلام، زندہ باد، زندہ میرے پیارو، سارے اہل بیت کے عرس میں آئے ہیں، اس کے حضور کے وفادار ہیں، امام عشق و محبت۔ بے شک، ابھی مجھ سے پہلے صدر الافاضل رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کے مدینے میں بڑا پیارا بیان کیا، جی ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت کی سختی کے تعلق سے بات کی ہے کہ وہ فتویٰ لکھنے میں گھبراتے نہیں تھے، اور گھبرائیں گے کیسے؟ جس کے سر پر ہو کیا دبے، جس پہ حمایت کا ہو پنجہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ، کتا تیرا، کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میرے پیاروں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، آدمی پھسلتا کہاں ہے؟ پھسلتا وہاں ہے جب اس کی نگاہ میں کچھ اور بھی چلتا ہو، اس کے دل و دماغ میں کچھ اور بھی رہتا ہو، وہ کسی اور کو بھی خوش کرنا چاہتا ہو، کسی اور کو بھی راضی کرنا چاہتا ہو، لیکن میرا امام جب دارالفتاح میں بیٹھتا ہے تو اپنے مسلک والوں کو پیغام دیتا ہے، ہر چیز میں سمجھوتا کر لینا، عقیدے میں مت کرنا، کیونکہ احمد رضا پیغام دے رہا ہے، یا رسول اللہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت پیر سید جامی اشرف صاحب قبلہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، زندہ باد۔ میرے پیارو، حضور کی میلاد آنے والی ہے، یہاں بڑے اکابر علماء موجود ہیں، امام عشق و محبت کے 10 نکاتی پلان و پروگرام کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، اس کو اثر نو واپس سے اس کو عملی جامہ پہنا کے عوام الناس میں، ادارے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک، بے شک، کیونکہ میرے پیارو، میرے امام نے تو ہر منصوبے بنا کر کے گئے، ادھر ادھر وہ جاتا ہے جس کے پاس کوئی منصوبہ نہ ہو، ہم اس کے پاس آئے ہیں جس میں عید میلاد النبی بنائی تو جاتی تھی، اس کو دلائل دے کے اہل سنت کو 14ویں صدی میں جس نے مضبوط کیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ سبحان اللہ، خانقاہوں میں آراز کی محفل ہوتی تھی، اسے دلائل سے مضبوط کیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ چادر غاگر کی رسومات ہوتی تھی، اسے دلائل سے مضبوط کیا، وہ امام عشق و محبت ہے۔ میرے پیاروں، جس نے بزرگوں کا ادب بتایا،
اس کا نام امام عشق و محبت ہے. جس نے صحابہ کی وفاداری کا درس دیا اس کا نام امام عشق و محبت ہے. جس نے اہل بیت سے محبت سکھائی اس کا نام امام عشق و محبت ہے. اللہ اکبر. جس نے فاتحہ کے طریقوں کو قرآن اور حدیث سے مزین کیا اس کا نام امام عشق و محبت ہے. جس نے نبی کے حاصل اور ناصر ہونے پر قرآن سے دلائل دیا اس کا نام امام عشق و محبت ہے. اللہ اکبر. جس نے نبی کی نورانیت کا ذکر کیا 14ویں صدی میں اس کا نام امام عشق و محبت ہے. اور جب میلاد مصطفیٰ کی بات آئی تو اسی امام نے کہا اے بریلی والوں صرف میری زندگی تک نہیں میری موت تک نہیں میرے جانے کے بعد تک نہیں بلکہ عقیدہ یوں دیتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم عائشہ مولا کی گو مثل فارس نجد کے قلعے. ہاں زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. آخ ہو جائے تو چل کر مگر ہم تو رضا جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے زندہ باد. جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دنیا نے دیکھا جب تاج الشریعہ کی آنکھ کی روشنی گئی لوگ ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں. میرے تاج الشریعہ کی رگوں میں خون احمد رضا تھا تو کیا کہا ادھر جاؤ نہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمشو. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. میرے پیارو منور میری اس بارگاہ میں آئے ہو جہاں کا سرما لگانے سے بغداد نظر آتا ہے. زندہ باد. سبحان اللہ. ریل نظر آتا ہے کیا بات. اچھوچھا نظر آتا ہے مدینہ منورہ نظر آتا ہے. نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ عرس رضوی میں آئے ہوئے تمام احباب کو میں اپنی جانب سے حضور رئیس سے ملت مظہر کرامات غوث اعظم پیر طریقت سید رئیس اشرف اشرفی الجیلانی صاحب سجادہ خانقاہ سرکار شاہ میرا و جانشین مخدوم سمنا حضور معین المشائخ سید معین الدین اشرف کی جانب سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میرے پیارو یہ جو گلشن ہے یہ جو نور و نکاحت میں ڈوبا ہوا یہ میدان ہے اللہ اکبر جس کی سنگ بنیاد کو تاج الشریعہ نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنگ بنیاد بیج کو تاج الشریعہ نے رکھا ہو امین شریعت کی دعا شامل رہی ہو اور جسے سیچ کر کے تاج ملت نے اس قوم کے حوالے کیا ہو اللہ ان امانتوں کی حفاظت فرمائے اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. یہ نوری میدان تا قیامت نور و نکہت میں ڈوبا رہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی امام عشق و محبت کی بارگاہ میں اللہ حاضری کو قبول فرمائے. میرے دوستو مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہنا قائم رہنا مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.